الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، ناظرین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عرف اعلی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ درود پاک کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، درود پاک کی برکت سے تنگ دستیاں دور ہوتی ہیں، درود پاک کی برکت سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، درود پاک کی برکت سے بگڑیاں بنتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی بڑی پیاری حقائق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ مکمل ویڈیو دیکھیں، لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک کے ولی، بڑے مشہور بزرگ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر درود پاک ہی پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، ہے بھائی، طواف کے دوران پڑھنے کی اور بھی بڑی دعائیں ہیں، بڑے ذکر اذکار ہیں، تو آپ صرف درود پاک ہی پڑھ رہے ہیں؟ اس میں کیا راز ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ دوسرے ذکر اذکار کی بجائے صرف درود پاک ہی پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے جواباً کہا کہ میں اور میرے والد صاحب جو ہیں حج کی نیت سے، ارادے سے گھر سے نکلے تھے کہ راستے میں میرے والد صاحب جو ہیں وہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد کی وفات کا دکھ اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ بہت پریشانی کی بات میرے لیے یہ تھی کہ میرے والد صاحب کا جو چہرہ ہے وہ سیاہ ہو چکا تھا، کالا ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے ابو جان کا چہرہ جو ہے وہ ڈھانپ دیا اور دکھ کی کیفیت میں بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے میری جو ہے وہ آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت ہی حسین و جمیل شخصیت ہیں جن کا لباس جو ہے انتہائی صاف اور شفاف تھا، اور ان سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی جو میں نے کبھی نہ سونگھی تھی۔ وہ ذی وقار شخصیت میرے والد کے قریب تشریف لائے، چادر ہٹائی اور اپنا مبارک ہاتھ ان کے چہرے پر پھیر دیا۔ اللہ اللہ، بس وہ نورانی ہاتھ جو ہے چہرے پر لگنے کی دیر تھی کہ میرے والد کا سیاہ چہرہ نور سے جگمگا اٹھا۔ سبحان اللہ۔ ایک بے کس پر ایسی کرم نوازی فرمانے کے بعد وہ ذی وقار شخصیت جب پلٹنے لگے تو میں جلدی ان کے دامن سے لپٹ گیا اور ادب سے عرض کیا، آپ نے اس ویرانے میں مجھ پر، میرے والد پر ایسی کرم نوازی فرمائی ہے، آپ کون ہیں؟ تو اس شخصیت نے فرمایا کہ میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تیرے والد، تیرے ابو بہت گناہگار تھے، البتہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مجھ پر کثرت سے درود بھی پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس نوجوان نے مزید کہا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کا چہرہ جو ہے وہ سفید چمکدار ہو چکا تھا، نور سے جگمگا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو بھائی ہم کہتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق حز یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ، ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑیے، ہمیں باہر نکالیے۔ سبحان اللہ۔ گورے بے کس کو شمع سے کیا کام، گورے بے کس کو شمع سے کیا کام، ہو چراغے سرے مزار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار درود۔ یعنی بے کسوں گناہ گار کو قبر میں شمع کی ضرورت نہیں ہے، کاش قبر میں درود پاک کے چراغ روشن ہو جائیں۔ بے شک درود پاک قبر کا ساتھی ہے، گناہ گاروں کا یار غار و یار مزار ہے، درود پاک ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، سنا آپ نے، اتنی پیاری حقائق سنی کہ ایک بندہ اتنا گناہ گار تھا لیکن پھر بھی درود پاک کی کثرت کیا کرتا تھا، اور جب بیماری میں مبتلا ہوا
تو درد سے درود پاک پڑھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، مدد کے لیے پکارا، تو سبحان اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد سنی اور مشکل کشائی بھی کی، اور سیاہ چہرے کو اللہ کے حکم سے، کرم سے، نور سے جگمگا بھی دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں، اگر چاہتے ہیں آپ کہ ہماری تنگ دستیاں دور ہو، اگر آپ چاہتے ہیں ہماری مصیبتیں دور ہوں، ہمارے دلوں کو سکون ملے، ہمارے گھروں میں سکون ہو، تو میرے بھائیوں کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ گھر میں جب دال ہوں، گھر والوں کو سلام کیا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ گھر میں کوئی نہ ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ۔ اس کی برکت سے گھروں میں سکون بھی ہوگا اور گھریلو ناچاکیوں سے نجات بھی ملے گی، اور الحمدللہ ہمارے گھر جو ہے سبحان اللہ امن کا گہوارہ بنیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم یہ سارے جو فضائل ہیں یہ چاہتے ہیں ہمیں ملیں، تو کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔